اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور سے یہ فرما دیا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما كانوا یفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں گروہ میں بٹ گئے تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ عمل یہ کرتے آ رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کٹ یہ بتا دیا کہ جو لوگ بھی اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اور آپس میں فرقوں میں بٹیں گے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی واسطہ نہیں، یعنی جس فتنے کی وجہ سے ہمارا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹتا ہے وہ فتنہ ہے فرقہ واریت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس فتنے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملتا، خبردار ہو جاؤ، بے شک تم سے پہلے اہل کتاب 72 گروہ میں یعنی 72 ملت میں بٹ چکے تھے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفَرَّقُونَ عَلَى 30 و70 ملتا، اور بے شک یہ ملت 73 گروہ میں بٹ جائے گی، یعنی 73 گروہ میں بٹ جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 فی النار، 72 یعنی 72 آگ میں جائے گی، وَوَاحِدَةٌ فِی الْجَنَّةِ، اور ایک جنت میں جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا وہی الجماع، وہ الجماع ہوگی۔ اور عربی میں الجماع کا معنی ہے مل کر رہنے والے، یعنی ایک ساتھ رہنے والے، اور مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اور صحیح مسلم میں جو حدیث ثقلین ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھاری چیزوں کا ذکر کیا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی خونی رشتہ دار، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، جو کوئی اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا اور جو کوئی اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور مستدرک الحاکم کتاب العلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض، میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوگے حتیٰ کہ حوض کوثر پر آ جائے۔ اور اس حدیث میں جو آخر کے الفاظ ہیں لن یتفرق حتی یرد علی الحوض، ٹھیک اسی الفاظ کے ساتھ ایک حدیث مستدرک الحاکم میں ہی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرق حتی یرد علی الحوض، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوگے حتیٰ کہ حوض کوثر پر آ جائے۔ ہم نے نہ اللہ کی رسی کو مل کر تھاما، نہ اہل بیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے خیال رکھا، اور نہ ہی قرآن و سنت پر ایک ساتھ مل کر چلے، اور نہ ہی ہم نے حضرت علی کی خلافت کے دوران جو جنگیں ہوئی جمل، صفین، نہروان، ان میں حضرت علی کو حق پر جانا، بلکہ یہ کہا کہ مخالفین کو بھی ایک اجر ملے گا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حق ہونے پر کئی پیشن گوئی کی تھی جو کہ صحیح سند کے ساتھ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نہ تو ہم نے قرآن کو برابر سے مانا اور نہ ہی احادیث کو، ہم نے اسے پس پش ڈال دیا۔ قرآن و احادیث میں سے ہم نے جو باتیں ہمارے پسند کی تھی وہ ہم نے پک کر لی، اور جو بات ہمارے فرقے یا ہمارے مسلک کے خلاف جاتی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی، اسے نظر انداز کر دیا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے پچھلی امتوں نے کیا تھا، یعنی یہودی اور نصارہ، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا تھا انہوں نے بھی اپنے مطلب کی بات لی اور جو باقی بات تھی وہ پس پش ڈال دی، اس سے نظر انداز کر دیا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا
لَتَتَّبِعُونَ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعٌ بِبَاعٍ وَذِرْعٌ بِذِرْعٍ وَشِبْرٌ بِشِبْرٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جَحْرِ الضَّبِّ لَدَخَلْتُمْ فِيهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور تم پچھلے لوگوں کی سنتوں پر یعنی ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، اگر وہ ایک باہ کے مقدار یعنی ایک ہاتھ پھیلانے کے مقدار چلے ہوگے تو تم بھی وہی مقدار چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلے ہوگے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، اور اگر وہ ایک بالش چلے ہوگے تو تم بھی ایک بالش چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سراغ میں گوہ کے سراغ میں داخل ہوئے ہوگے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کیا وہ یہودی اور نصارہ تھے؟ اور دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا وہ رومن اور پرشینز تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اذا، وہ نہیں تو اور کون ہو سکتے؟ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ جو کچھ پچھلے امتوں نے کیا تھا اور ہلاک ہوئے تھے وہی کچھ یہ امت بھی کر رہی ہے۔ قرآن و حدیث کو پس پش ڈال دیا، ہاں ڈال دیا، چیک۔ حق بات کو چھپانے کی کوشش کی، ہاں کیا، چیک۔ اپنے مولویوں کی اندھی تقلید کی، ہاں کی، چیک۔ اپنے پیروں اور اپنے درویشوں کی محبت میں اتنے غلو کر لیا، اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو کیا، اللہ اور اس کے رسول کو ہی پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ ہر کام کر لیا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا تھا، اور جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا اور جس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، ہر اس چیز کے سامنے ہم نے اپنے علماء، اپنے درویش، اپنے پیروں کی باتیں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی باتوں کو جھٹلا دیا۔ جب قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح کر کر یہ بتاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ تم جس سے دعا مانگتے ہو اسی سے تم مدد چاہو، اسی سے دعا کرو، اس کے آگے تو واضح کر دیا اور فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ کہ بتاؤ بھلا کون ہے جو مصیبت زدہ شخص کی دعا و پکار سنتا ہے اور اسے دکھ اور تکلیف سے نجات دیتا ہے، اور کون تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی الہ ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ بھی کوئی الہ ہے جو یہ سب کام کرے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ واضح کر دیا جسے تم غیبی طور پر دعا و مدد کے لیے پکارتے ہو تم اسے اپنا الہ گمان کر چکے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایکسپلینیشن کو نہیں صحیح سمجھتا جو تم غلط تعویل کرتے ہو کہ ہم اللہ کا بندہ سمجھ کے پکارتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دعا صرف اس سے کرو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اور آج مسلمان یا علی مدد، یا غریب نواز مدد، یا فلاں مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، یہ سب نعرے لگاتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے جو یہ سب کام کرے، مصیبت زدہ شخص کی پکار اور التجا سنے اور اس کی دکھ اور تکلیفیں دور کرے؟ اگر کوئی یہ کرتا ہے تو تم اسے اللہ کے ساتھ میں اپنا الہ تصور کر چکے ہو۔ اللہ اس ایکسپلینیشن کو صحیح نہیں مانتا جو تم کرتے ہو۔ یعنی قرآن میں اللہ نے کہا کہ مجھ سے مانگو، دعا مجھ سے کرو، اور آج مسلمان دعا کر کس سے رہے، غیبی مدد کس سے پکار رہے؟ اللہ کو چھوڑ کر ہر آستانے پر جا کر یہ دعا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اہل بیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتہ دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ لیکن اس امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ ہی اہل بیت کو زندہ چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو شہید کر دیا گیا، مظلوماً قتل کر دیا گیا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ لیکن آج امت نے کیا کیا؟ قرآن کو چھوڑ دیا، اور سنت یعنی جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا نماز پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، فلاں طریقہ تھا، اس طریقے کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کو لے کر اپنے رسول کے مقابلے میں لے کر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انہوں نے اس طرح سے پس پشت کر دیا کہ کیا ہمارے بزرگ نہیں جانتے تھے؟ کیا ان کو یہ بات نہیں پتہ تھی؟ اس طرح سے، حالانکہ واضح طور پر صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جتنی بھی صحیح کتب احادیث موجود ہے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کس طرح تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کس طرح تھے، یہ سب لکھا ہوا ہے صحیح سند کے ساتھ، پھر بھی اسے ٹھکرا دیتے ہیں۔ کس پر؟ بزرگوں کی اندھی تقلید پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قتلوا علی تنزیلہ، تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو قرآن کی تعویل کے یعنی تفسیر کے خاطر لوگوں سے قتال کرے گا، جس طرح میں نے اس کے نزول پر قتال کیا۔ یعنی جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، جنگ نہروان ہو، ان تمام جنگوں پر حق پر حضرت علی تھے۔ اور مشہور زمانہ صحیح بخاری 2812، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ حق پر کون تھا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا، سچ فرمایا۔ یہ تمام باتیں، یہ تمام پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے نہیں بتائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل تعالی نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب باتیں کھولی تھی۔ یہ سب باتیں اللہ کی طرف سے حق ہے، اور جو کوئی حق کو چھپائے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا اس پر لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں، اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ کہ ہم نے یہ سب باتیں نہیں چھپائی تھی جس کو اللہ کے رسول نے واضح کر کر لوگوں کو بتا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا من بینات والہدی، جو کچھ ہم نے نازل کیا نشانیوں میں اور ہدایت میں، رشد و ہدایت میں، من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اسے مبینہ کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، یعنی واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب میں بتا دیا، اس کا بیان کر دیا، پھر بھی ان لوگوں نے اس حق کو چھپایا، اس اللہ کی وحی کی گئی بات کو لوگوں سے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم لاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یعنی ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں اس چیز سے، اور کیسے توبہ کرے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرما دیا ہے۔ الا الذین تابوا، بے شک جن لوگوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی اپنی، وبینوا، اور لوگوں سے جو بات چھپائی تھی وہ بیان کر دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے فاولئک اتوب علیہم، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کی جائے گی، ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ نہیں کہ بات چھپائے ہی رکھی، لوگوں سے بات کو بیان کی اور اپنی اصلاح کی، تو ایسے لوگوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ فرقہ واریت کی بڑی اور اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، قرآن کو ہم پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، کوشش بھی نہیں کرتے۔ اسی سلسلے میں میں نے ایک کتاب لکھی ہے فرقہ واریت کی اصل وجہ۔ اس کتاب میں میں نے ان 12 وجوہات کا ذکر کیا اور ان کا حل قرآن اور صحیح احادیث سے واضح کر کر اس کتاب میں درج کیا۔ یہ کتاب ایک اختلافی موضوعات میں کہہ سکتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے، کیونکہ اس میں طلاق کے اور نکاح کے اور اسی طرح سے کئی ایسے وجوہات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں اس کا حل بھی قرآن اور سنت سے بتایا گیا ہے۔ ضرور پڑھیے گا فرقہ واریت کی اصل وجہ، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، اور کمنٹ میں بھی۔ آج جو مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے،
غازہ میں، فلسطین میں، سیریا میں اور لبنان میں اور کئی جگہ پر، ان سب کی وجوہات یہ ایک ہی ہے کہ مسلمان منتشر ہے، مسلمان ایک جٹ نہیں ہے، مسلمان فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ ان سب چیزوں کی وجہ یہی ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم قرآن کو سب مل کر ایک ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹے۔ اللہ 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 اللہ، میرے مالک میرے آقا ذرا نظر کرم کر دے، میرے اللہ میرے مولا رحم کر دے، رحم کر دے۔ عقل کے ہیں سبھی اندھے، عمل ہیں سب کے سب گندے، گناہوں میں دھسے ہیں ہم مگر تیرے ہی ہیں بندے۔ میرے مالک میرے آقا ذرا نظر کرم کر دے، تیری رسی کو چھوڑا ہے فساد و شر میں الجھے ہیں، بھلا کر آخرت کو ہم یوں مال و زر میں الجھے ہیں۔ نہ دوزخ کا رہا ہے ڈر، نہ جنت کی طلب کوئی، فقط کہنے کو زندہ ہے نہیں جینے کا ڈھب کوئی۔ میرے مالک میرے آقا ذرا نظر کرم کر دے، میرے اللہ میرے مولا رحم کر دے، رحم کر دے۔ اللہ 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 اللہ، ہم ہی حاکم بھی ہیں یا رب، ہم ہی محکوم بنتے ہیں کہ بن بیٹھے ہیں ظالم ہم مگر مظلوم بنتے ہیں۔ ہوئی ہے دین سے دوری، یہ دنیا پہ فدا ہم ہیں کہ اب جس حال میں ہیں ہم خود ہی اس کی وجہ ہم ہیں۔ میرے مالک میرے آقا ذرا نظر کرم کر دے، میرے اللہ میرے مولا رحم کر دے، رحم کر دے۔ عقل کے ہیں سبھی اندھے، عمل ہیں سب کے سب گندے، گناہوں میں دھسے ہیں ہم مگر تیرے ہی ہیں بندے۔ میرے مالک میرے آقا ذرا نظر کرم کر دے، میرے اللہ میرے مولا رحم کر دے، رحم کر دے۔